امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار خلافت کھلا ہوا تھا، مقدمات پیش ہو رہے تھے، مظلوموں کی داد رسی کا سلسلہ جاری تھا کہ ناگاہ ایک خوبصورت نوجوان کو دو طاقتور آدمی پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی، امیر المومنین اس ظالم سے ہمارا حق دلوایا جائے، یہ ہمارے بوڑھے باپ کا قاتل ہے۔ امیر المومنین نے خوبصورت نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو۔ نوجوان نے بیان دیا، میرا اونٹ ایک باغ میں چلا گیا، باغ کے بوڑھے مالک نے پتھر مار کر میرے اونٹ کی آنکھ پھوڑ دی، مجھے بھی تیش آ گیا اور میں نے پتھر کھینچ کر اسے مارا، میرا ارادہ اس کے قتل کا نہیں تھا لیکن میری شامت سے وہ مر گیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے فرمایا، چونکہ تم نے اقبال جرم کر لیا اس لیے اسلام کے قانون تعزیرات کے مطابق تم سے قصاص لیا جائے گا اور خون کا بدلہ خون۔ نوجوان نے کہا، اسلام کے قانون اور عدالت کے سامنے میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں، لیکن اتنی بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ میرا ایک نابالغ بھائی ہے، باپ نے مرتے وقت اس کے حصے کا سونا میرے حوالے کیا تھا، میں نے اسے ایک ایسی جگہ دفن کر دیا جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں ہے، اگر میں سونا اس کے حوالے نہ کر سکا تو قیامت کے دن میں اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اس لیے مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو کر واپس آ جاؤں گا تو مجھ پر قصاص جاری کر دیجیے گا۔ امیر المومنین نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد فرمایا، عدالت کے سامنے اپنا ضامن پیش کرو۔ نوجوان نے حاضرین مجلس پر ایک امید بھری نگاہ ڈالی، ساری مجلس میں کوئی بھی اس کا شناسہ نہ تھا، مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آواز دی، امیر المومنین میں اس نوجوان کا ضامن ہوتا ہوں، اسے 3 دن کی مہلت پر رہا کر دیا جائے۔ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت پر نوجوان کو رہا کر دیا گیا۔ پہلا دن آیا گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، آج تیسرا دن ہے، دربار خلافت کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، دونوں مدعی بھی حاضر ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، لیکن نوجوان ابھی تک پلٹ کر نہ آیا تھا۔ جوں جوں انتظار کا لمحہ گزرتا جاتا تھا، لوگوں کی تشویش بڑھتی جاتی تھی۔ مدعیوں نے کہا، اے ابو ذر ہمارا مجرم کہاں ہے؟ جواب دیا، تیسرے دن کا پورا حصہ جب تک نہ گزر جائے اس کا انتظار کیا جائے، اگر وہ وقت مقررہ پر نہیں آیا تو قصاص کے لیے میری گردن حاضر ہے۔ حضرت ابو ذر کے اس جواب پر صحابہ کرام آپ دیدہ ہو گئے اور ان کا اضطراب بڑھ گیا۔ صحابہ نے بڑی لجاجت کے ساتھ ان مدعیوں سے کہا، تم خون بہا قبول کر لو۔ ان مدعیوں نے جواب دیا، ہم اپنے باپ کے قتل کا بدلہ خون ہی چاہتے ہیں۔ امید و پہم کا یہ عالم تھا کہ سامنے سے اڑتا ہوا غبار نظر آیا، گرد ہٹی تو پسینے میں شرابور مجرم نوجوان کھڑا تھا۔ تماشائیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ امیر المومنین نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سزا تو تمہیں بعد میں دی جائے گی، پہلے ایک بات سنو، تمہیں 3 دن کی مہلت ملی، تمہارا پتہ نہ نشان کسی کو معلوم، نہ تم کسی کے یہاں شناسائی، سزائے موت سے بچنے کے لیے تم فرار بھی تو ہو سکتے تھے۔ نوجوان مجرم نے بھیگی پلکوں کے سائے میں کھڑے ہو کر جواب دیا، امیر المومنین میں فرار ہو کر کہاں جاتا، یہاں نہ صحیح وہاں سزا ملتی، لیکن قیامت تک اسلام کے دشمن یہ تانا دیتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عہد شکن ہوتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ زمین پر میرے خون کا دھبا چند دنوں کے بعد مٹ جائے گا، لیکن عہد شکنی کا دھبا اسلام کے دامن پر ہمیشہ کے لیے نمایاں رہے گا۔ نوجوان کے اس بیان پر لوگوں کے دل بھر آئے، آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور اسلام کے اس رقت انگیز محبت پر صحابہ کرام کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب امیر المومنین حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب تھے، اے ابو ذر
تم بغیر سوچے سمجھے ایک ایسے شخص کے ضامن کیسے بن گئے جس کی تم سے کوئی شناسائی نہیں تھی؟ نہ اس کا پتہ جانتے، نہ اس کا نشان جانتے، نہ اس کا قبیلہ جانتے۔ ایک راہگیر پردیسی کی سزائے موت کا بار تم نے اپنے سر پر لے کر کتنا المناک اقدام کیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ آتا تو آج ابو ذر کے ماتم میں مدینے کا کیا حال ہوتا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ عرض کی امیر المومنین، ایک ابو ذر نہیں، 1000 ابو ذر مدنی سرکار کی عطائے رحمت پر قربان ہے۔ ایک غریب الوطن مجرم تاجدار کونین کے غلاموں کے درمیان کھڑا پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی افسردگی اور نگاہوں کی یاس مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں نے سوچا وقت کا قافلہ گزر جائے گا، نشان قدم باقی رہے گا، کہیں آنے والی دنیا یہ نہ کہہ دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اتنی بھی غم گساری کا جذبہ نہیں تھا کہ اپنے ایک بھائی کو 3 دن کے لیے پناہی دے دیتے۔ امیر المومنین، یہ تانا مدینے کی بھری آبادی میں ایک غریب الوطن مجرم کو کوئی ضامن نہ مل سکا ہمیں مر جانے کے لیے کافی نہ تھا؟ ہم ضامن نہ ہوتے جب بھی آج ہماری موت کا دن تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے کر جو ہی بیٹھے وہ دونوں مدعی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، امیر المومنین ہماری بھی سنیے، تاریخ اسلام کی شارع روشن کرنے میں ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ ہم بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آنے والا مورخ مدنی سرکار علیہ السلام کے غلاموں کو یہ تانا دے کہ ان میں اتنا بھی جذبہ رحم نہیں تھا کہ واپس لوٹ کر آنے والے مجرم کو معافی کر دیتے۔ یا امیر المومنین، گواہ رہیے کہ ہم اپنے باپ کے خون کا دعویٰ واپس لیتے ہیں اور دل کی اتھا گہرائی سے اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں۔ مدعی ابھی بیان دے ہی رہے تھے کہ عدالت فاروقی سے مبارکباد کا شور اٹھا۔ مبروک مبروک مبروک۔ ہر آنکھ آج خوشی سے پرنم تھی، ہر چہرہ شگفتہ تھا، ہر نظر مخمور تھی اور ہر دل گویا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ لیکن وقت کا یہ کاروان یہ درد انگیز نظارہ دیکھ کر حیران تھا، حیرت میں دیکھتا ہی چلا گیا۔ اب وہ وقت پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ مکھی کو دونوں پیاروں کو